السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا لیکچر چل رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے اوپر اطاعت فرض ہے۔ کس کی؟ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول کے اطاعت کے بالمقابل کسی اور کی اطاعت کرو گے، ان کو فالو کرو گے، اور جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے لے ڈاؤن کیا اس کو چھوڑ جاؤ گے، اور اپنی تئی عمل کے جو ہے نا پہاڑ تم اکٹھے کرتے جا رہے ہو، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اطاعت کرو، تھوڑی کر لو لیکن کرو تو صحیح، تھوڑا کر لو، خالص کر لو، اللہ کے رسول کے لیے کر لو۔ یہ تھوڑا تمہیں جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ کوئی بہت سے پہاڑ اکٹھے کیے ہوئے نیکیوں کے تم اپنے سامنے برباد ہوتے ہوئے دیکھو گے تو پھر تمہیں صبر کیسے آئے گا؟ فما اصبرهم علی النار، تمہیں پھر اس آگ کے اوپر صبر کیسے آئے گا؟ کیونکہ میری ساری زندگی میں نے برباد کر چھوڑی، میری تو ڈائریکشن ہی غلط تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ مجھے بتائیے، ایک انسان ہے وہ اپنی امتحان کی تیاری کرتا ہے اور سلیبس وہ تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ امتحان کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، پیپر سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کوسچن تو وہ سلیبس میں سے آئے ہی نہیں ہے۔ تو سلیبس قال اللہ تعالیٰ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بھائی یہ قرآنک ورشن، یہ کتاب ہے اللہ سبحانہ، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ آپ کو سلیبس کا یہ سلیبس ہی تو اللہ نے بھیجا ہے نا، اس کو اگر اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سلیبس کس کے اوپر اترا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس کی تفسیر کس نے بیان کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کیا حدیث کی شکل میں۔ اگر اس قرآن اور سنہ اور حدیث کو آپس میں ملا کے تم اس کو سمجھو گے تو اللہ کی قسم گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو سارے کے سارے ہی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اتنی محنت کر کے آنا تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عاملۃ ناصبہ، اتنی محنت کی ہوگی کہ کمر ٹوٹی ہوگی۔ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ تسقا من عین آنیہ، اور کھولتا ہوا پانی تیرے منہ میں ڈالا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کانٹے والا کھانا تیرے حلق میں جب پھنسے گا پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ کہتے ہیں نُوَلِّیہِ مَا تَوَلَّىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نُوَلِّیہِ مَا تَوَلَّىٰ، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے ہدایت کے راستے کھول کے بیان کر دیے، اور اس طرح بیان کیے کہ لیلھا کنہاریھا، جس کے راتیں بھی دن کی طرح جو ہے نا روشن تھیں، کہ گویا کہ رات بھی اتنی روشن ہے کہ اگر دن میں کوئی چیز پنہا نہیں رہ سکتی، چپ نہیں رہ سکتی، تو رات میں بھی چپ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح کھول کے بیان کیے، اور کون سا راستہ اختیار کیا رہنمائی کے لیے؟ وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کی، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ نہیں پکڑا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو صحابہ کا راستہ تھا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراط مستقیم دکھائی تھی، اس کو نہیں پکڑا۔ اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولیٰ، تو پھر جس راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے نا، ہم تمہیں اسی راستے پہ چلاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل میں بیماری، اللہ نے اور اس کو آگ لگا دی۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ سم بکمن فہم لا یعقلون، پھر گنگا بہرا اندھا ہو جائے گا نا تو پھر یہ تمہارے جو عقل نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھین لیں گے، یہ عقل نہیں کرنے والے۔ سم بکمن امیٌ فہم لا یرجعون، تو واپس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ نولیہ ما تولیٰ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اسی طرف پھیرتے ہیں جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے غیر سبیل المؤمنین کا راستہ اختیار کرنا۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے تمہیں باز کرے، منع کرے، اسے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈر جا، خوف کھا، اللہ سخت سزا والے، اللہ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی نیکی نہیں میں تمہیں بتا کے نہیں جا رہا، کوئی ایسی برائی نہیں جس سے میں نے تمہیں منع نہ کیا ہو۔ اپنی ہی طرف سے نیکیوں کو برائی سمجھنا اور برائیوں کو نیکی سمجھ لینا سیکھنا ہمارے معاشرے میں بڑا ہے، ہندوانہ معاشرہ نا، بہت سے ایسے ہمارے اسلامک پرنسپلس ہیں، لوگ برا سمجھتے ہیں اس کو، لوگ اس کو برا، اتنا برا سمجھتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہوتی وہ نیکی ہے۔ اور اتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہوتی برائیاں لوگ نیکی کر کے اس کو کیے جا رہے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اپنی کمر توڑی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو اتنے عمل آگے بھجوائے گا، اعمال کے پہاڑ لگے ہوں گے، انبار لگے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہبا کہتے ہیں ایک شیشے کے اندر سے جب چھوٹے سے سوراخ میں سے ایک روشنی گزرتی ہے، اس میں سے وہ ذرات بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں نا آپ کو، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال کو بکھیر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، ان اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تولیں گے نہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو اعمال میں بھاری ہوں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فلاح پانے والے ہوں گے۔ ان اعمال کو وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کی جو ہے ہاویہ ہے، جہنم کی وادی ہے جو کہ بہت سلگتی ہوئی، آگ سے بھری ہوئی، وہ وادی میں تمہیں لگتا ہے میں دھکیل دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں بھی اللہ یہی کہتے ہیں کہ تیرے سارے ہی اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اپنی آواز کو، اپنی بات کو نبی کی بات سے اوپر کیوں لے کے جاتے ہو؟ نیچے رہو، نبی کی اطاعت کرو۔ کوئی ایسا عمل تم اپنی تئیں ڈھونڈ لیتے ہو جو نبی نے نہیں بتایا، تو نعوذ باللہ من ذالک، نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا، یہ نیا کام تو نے نیا شروع کر لیا ہے تو نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، اس نیکی کا بتا کے نہیں گئے۔ بدعت میں نہ پھنسیے، کیسے پتہ لگے گا یہ بدعت ہے؟ پھر میں کہوں گا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف قرآن سے، قرآن کو جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، کم از کم آپ کی توحید جو ہے نا، آپ کا شرک تو ایسے نکلے گا نا آپ کی رگوں سے دور، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ساتھ سنت بھی پڑھتے جائیں گے، تو بدعت کا بھی آپ کے اوپر جو ہے نا یہ ساری چیزیں اللہ کھول کے بیان کر دیں گے۔ تھوڑا عمل کریں گے لیکن اللہ کی قسم یقین جانیے بہت بھاری ہوگا، وہ اتنے پہاڑوں جیسے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ آسان اللہ نے بنائی ہے جنت، لیکن کیا ہے تھوڑی سی کوشش، جس دنیا کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں نا، او بھائیو اس کا 100واں حصہ بھی کر لو نا، اللہ کی قسم جنت دے دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی۔ گو ہیڈ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں، ڈراؤ، بتاؤ ان کو، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیکچر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا، تھوڑا کرنا ہے لیکن خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے کوئی بھی عمل ہے، وہ دینی ہے، کوئی بھی عمل ہے آپ کا، اس کے پیچھے ایک دلیل ڈھونڈ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا، قرآن و سنت سے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ تو تمہاری دلیل ہے نا، جو تم ڈھونڈو گے اور کوشش کرو گے، اللہ جو ہے نا اپنے بندے کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا، لیکن جو اندر سے چاہتا ہے میں سیدھا راستہ لینا ہے، اور جو اندر سے باغی فسق شرک سے لپٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولی،
جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے میں اسی طرف اس کو پھیرتا ہوں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا، یہ برا ٹھکانہ ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.